السلام علیکم. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اے سنی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنا دین و ایمان بچانا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے اور ان کے صدقے سے جنت میں جانا ہے، اور سوائے ان کے کرم کے کہاں ٹھکانا ہے، اور انہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ جس نے مجھے اور میری شریعت کو مانا ہے اسی کے لیے نجات کا پروانہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے کرم سے جنت ہی میں جانا ہے. اور جس نے شخصیت کو، منصب کو، نسبت پدری کو دیکھ کر شریعت کو نہ مانا تو اس کا فقط جہنم ٹھکانا ہے. تبھی تو اعلی حضرت کا فرمانا ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جو شریعت کو نہ مانے بلکہ شریعت کا حکم ظاہر ہونے کے بعد بھی شخصیت کی وجہ سے گونگا شیطان بنا رہے تو ہر ایسا شخص ضرور ہمارا غیر ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ نہ رکھو غیر سے کام. خدا ہر غیر سے ہم کو بچائے اور سرکار کا دامن کرم عطا فرمائے، آمین. یہ فقیر چشتی سید فرید الحسن چشتی ولد سید حافظ سید حیات الحسن چشتی بہت دنوں سے دین و سنیت کا نقصان ہوتے دیکھ رہا تھا اور صبر کے گھونٹ پی رہا تھا، اور صبر بھی کسی شخصیت سے متاثر ہو کر یا ڈر سے نہیں تھا، بلکہ دلوں کا حال تو اللہ خوب جانتا ہے. لیکن جب شریعت پاک سے مذاق اور استہزاء کی حد ہو گئی تو سن لو اور سنا دو کہ ہم بھی کربلا والوں کی اولادیں ہیں. ہم محض لفاظی، بھاشڑ بازی، مضمون نگاری اور تعلیاں بھگارنے کے عادی نہیں، لیکن دور جب جاہلوں کا، نیچوں کا، بے حیاؤں کا، بے غیرتوں کا ہو، اور جب ہر کس و ناقص انا عالم، انا قاضی، انا مفتی، انا امیر کے نعرے بلند کر رہا ہو، تو اس وقت انکساری بھی مناسب نہیں ہوتی. سچ فرمایا خاتم المحققین نے کہ بدنیت، بدخصلت اور نااہل کو علم دینا سور کے گلے میں موتی کا ہاتھ ڈالنا ہے. تو بتاؤ اب اس زمانے میں دنیا کے کتوں سے کب تک دلیل سے بات کی جائے؟ کوئی ذلیل دلیل کی اہمیت کیا جانے؟ تو اب ہم اہل حق پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اب ان جیسے نااہلوں کے مقابل انا بحر العلوم کی صدا بلند کریں. میں پوچھتا ہوں، قاضی القضات سے شریعت ہے یا شریعت سے قاضی القضات ہے؟ شریعت سے عالم و مفتی ہے یا مفتی و عالم سے شریعت ہے؟ شریعت کی خدمت اور تحفظ و بقا سے مرکز ہے یا مرکز سے شریعت ہے؟ کیا دین سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھنے والے یہ نہیں جانتے کہ دین و شریعت اور احکام شریعت کے نفاذ کی خاطر مراکز اہل سنت کا قیام عمل میں آیا، اور اسی پیاری دین و شریعت پر اولیاء کرام نے اور علماء حق نے اپنی پیاری جانیں قربان فرما دی؟ تب کہیں عوام و خاص میں مرکز کہلایا. اگر کسی ولی کا نام مرکز ہے تو ہر ولی کی گلی مرکز ہے، اور الحمدللہ بارگاہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ مرکز المراکز اہل سنت ہے. کسی شے سے اطلاق اس پر معنی حقیقی کے طور پر ہوتا ہے اور کبھی عرفی کے طور پر. اب اگر مرکز حقیقی کی بات کی جائے تو قسم رب کعبہ کی وہ مرکزیت فقط اور فقط صرف اور صرف امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے سبب سے پیاری شریعت پاک ہی کو حاصل ہے. اور اگر علم رکھتے ہو تو سرکار اعلی حضرت کی فتح رضویہ شریف اور اس کے مطالعے کی توفیق نہ ہو، ہدایت کے بخشش میں یہ ضرور پڑھ لیں کہ مرکزیت ہے تیری صفت. اور رہی عوام اور عام بول چال تو ان کی کیا بات؟ ٹوپی جبہ دیکھا مفتی کہنے لگے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے کہ اعلی حضرت سرکار نے نہ لکھا
فتاوی رضویہ شریف میں، کیا کوئی قاضی شرع نہ رہا؟ ہاں، ہم سوال کے مطابق شریعت کا حکم بیان کرتے ہوئے جواب دے دیتے ہیں۔ یہاں دارالقضا نہیں کہ حقیقت واقعیہ سے بحث کی جائے، لیکن ہم پھر بھی صبر کرتے تھے کہ چلو عرفی طور پر ہی صحیح، کوئی اگر سنی عالم کو قاضی القضات یا یہاں کا قاضی یا وہاں کا قاضی، یہ مفتی وہ مفتی کہتا ہے، چلو یہ ان کا حسن ظن ہے، یہ دنیا لوٹتے، چندے کرتے، بڑے بڑے جامعہ بناتے، ہمیں کسی کی دنیا سے کیا لینا دینا۔ لیکن حد تو جب ہو گئی کہ ان بڑے بڑے القاب کی آڑ میں دین ہی لٹنے لگا، معاذ اللہ، اور شریعت کا تحفظ کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہی جب شریعت کا مذاق بنانے لگے۔ اب میں پوچھوں کہ مذاق کیا ہے تو سنو اور دل کھول کر سن لو، یہ مذاق نہیں تو کیا ہے کہ شریعت کے حرام کو حلال بتایا جائے، سنیت لوٹی جا رہی ہے۔ کیا اسی دعوت غیر اسلامی نے اپنی 25-30 سال کے تھوڑے عرصے میں لاکھوں کروڑوں دنیا کے سنی مسلمانوں کو حرام و حلال کی تمیز ختم کرتے ہوئے عطاری نہ بنا ڈالا؟ کل ماضی میں ایک سید نے اگر مع شرائط و قیود ٹی وی ویڈیو کے جواز اور عدم جواز پر بحث کی تو پورا ہندوستان سر پر اٹھا لیا گیا اور یزیدی تک گردان دیا گیا۔ مجھے جواز سے بحث نہیں، فقیر چشتی ٹی وی ویڈیو کو ناجائز اور حرام جانتا تھا اور جانتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس اشرفی رضوی اختلاف میں پورا ہندوستان سلگتا رہا، بلکہ ودیشوں تک یہ آگ پہنچ گئی اور تقریباً 35 سے 40 سال کا عرصہ ہوا، لیکن کہاں گئے اتحاد کا نعرہ لگانے اور سنیت کا فائدہ تلاش کرنے والے؟ یہ وہ موضوع ہے جو تفصیل طلب ہے، اور میں حق کو حق اور باطل کو باطل جانتا رہوں گا، لیکن بحث تو یہ ہے کہ پاکیزہ خون اسے کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے سادات کرام نے آپ کو شریعت کا متبع جانتے ہوئے اپنے تن من دھن کی قربانی دے کر آپ کا ساتھ دیا، اس لیے نہیں کہ آپ کسی بڑے گھرانے یا بڑے پیر کی اولاد تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں شریعت کی محبت تھی، جس میں بالخصوص مخدومی سید حسینی میاں اشرفی چشتی رائے چور خان کا اشرفیہ کرناٹک قابل ذکر ہے، اور ان کے علاوہ اور دیگر خانواد اشرفیہ کے حضرات سادات نے شریعت ہی کا ساتھ دیا۔ لیکن جب وہی حرکت اس سے کہیں بڑھ کر الیاس پادری نے کی، تب زبان گونگی ہو گئی، آپریشن کے سارے سامان ختم ہو گئے، قلم بک گئے، تو کیا حسن انجینئر بریلی شریف نے سچ نہ لکھا کہ آئندہ موجودہ دور کے اکثر افراد اور دارالفتہ کے اکثر مفتی عطاری و دعوتی ہو گئے، اور فقیر کہتا ہے کہ بچے کچے تطیری ہو گئے۔ اسی عطاری نے بے لگام ہوتے ہوئے غوث الاغواز سرکار پیران پیر کو منا کہہ ڈالا، معاذ اللہ۔ مفتی و قاضی خاموش۔ اسی عطار نے پیشاب و پخانہ، منی و مزی وغیرہ نجاستوں کو مدنی پھول لکھ ڈالا، معاذ اللہ۔ مگر واہ رے قاضی القضات فی دنیا، زبان خاموش ہی رہی۔ وہی عطار جب اور بے لگام ہوا تو رمضان المبارک کو ظالم و ظلم سے تشبیہ دے ڈالا، معاذ اللہ۔ مگر مفتی و قاضی اسی کتاب ناپاک کو کتاب مستطاب لکھتے رہے اور رد کی توفیق تک نہ ملی۔ ظلم پر ظلم تو یہ ہونے لگا کہ اگر اہل حق نے ان خبیث عبارتوں پر شرعی پکڑ کی اور حکم شرع سنایا تو اب قلم بھی جوش میں آیا اور زبان بھی جوش میں آئی۔ وہاں تو 25 سے 30 سال میں کوئی حکم نہ لگ سکا، ہاں رد کرنے والوں کا ضرور رد ہونے لگا۔ یہاں تو اعلی حضرت کی وہ بات یاد آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا گستاخیاں سنیں، توہینیں ہوتی رہیں تب تو کچھ نہ بولیں، لیکن ہاں اگر حق والا کوئی بولے الٹے اسی کے دشمن ہو جائیں۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور نتیجہ یہاں تک پہنچا ان جیسوں کے سکوت عن الحق نے یہ دن دکھایا کہ لاکھوں کو عطاری بنایا. یہاں صرف یہی وظیفہ سنایا، مبلغ نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے. کراچی سے شہر بریلی شریف تک گھس آیا، مگر اس بیان نے کیا رنگ دکھایا سب جانتے ہیں. اس فتنے نے تو لاکھوں کو تباہی کر دیا تھا کہ فتنہ تطہیر نے سر اٹھایا اور کتابوں میں کیا کچھ نہیں لکھ مارا. کسی کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے بس لکھ ڈالا، اور کہیں اپنی کتاب میں مزارات اولیاء کرام کو مندر اور گردوارے سے ملایا، اور کسی کتاب میں فاتح عرس و لنگر جلسے و جلوس اور بزرگوں سے محبت و عقیدت کو گمراہی کا راستہ بتایا، اور کسی کتاب میں مزارات اولیاء کرام پر حاضری دینے والوں کو زانی و شرابی بتایا، اور کسی کتاب میں درود و سلام کبھی کبھی چھوڑ دینے کا مشورہ دے ڈالا، اور کسی کتاب میں ولیوں کے ذکر کو ذکر خدا کو مٹانا بتایا، اور کسی کتاب میں لکھا خطائیں اور غلطیاں بڑے بڑے صحابہ اور ولیوں سے بھی ہوئی، وغیرہ وغیرہ. الغرض اس خبیث مردود کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. ان تمام باتوں کی جانکاری کے باوجود اس خبیث کو عرس رضوی و نوری میں اسٹیج کی زینت بنایا، ٹیلی فون کر کے بلایا، معاذ اللہ تقریریں کروائیں، اور کسی بھی قاضی و مفتی کو غیرت نہ آئی اور قلم نہ اٹھایا. لیکن فرمان رسالت پناہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق ہے کہ قیامت تک اللہ تعالی حق کے اعلان و بیان کے لیے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک جماعت ضرور باقی رکھے گا جو حق بتاتی رہے گی اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گی. الحمدللہ رب العالمین کہ علماء حق نے اس خبیث تطہیر تانڈوی پر شریعت کے مطابق گمراہ گر کا حکم لگایا. میری دعا ان سب اہل حق کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور غریب نواز سرکار کے طفیل اہل حق کو حق کے لیے سلامت رکھے، آمین. کوئی یہ نہ سمجھ دے کہ دین ہماری بپوتی ہے کہ معاذ اللہ ہم جو چاہیں وہ کریں اور دین کو جیسے چاہیں ویسے چلائیں. حالات تو یہاں تک آ گئے کہ اگر کوئی فتح و رضویہ کی روشنی میں ناری آشرم کے بانی مبانی گھوسوی اور ان کے کلیات البنات کا رد بلیغ کر دے تو اس پر یہ کہا جائے ہمارے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، اپنے بڑے ہیں. تو سن لو، شریعت سب سے بڑی ہے، شرع سب پر حجت ہے. اور نوبت تو یہاں تک آ پہنچی کہ لڑکیوں کے ان غیر شرعی اڈوں کا نام معاذ اللہ شہزادی کونین امہات المومنین طیبات و طاہرات کے نام میں پاک سے منسوب کر کے مسلمانوں کو خوبصورت دھوکہ دیا گیا اور شہد دکھا کر زہر پلایا گیا. مقاصد شیطانی میں مدد پہنچائی گئی. سنیوں، سرکار کے غلام سے سنو ان کی عظمت اور رفت کیا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. خدا ایسے مولوی قاضی نما دجالوں سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو محفوظ رکھے، آمین. اے بے حیاؤں، دیوسوں، ان اڈوں کا نام اپنی اماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کے نام سے کیوں نہ رکھا؟ لیکن سن لو، شریعت صغیر و کبیر و اکبر کو نہیں دیکھتی. اور یہ بھی سن لو کہ شریعت کسی کے بولنے نہ بولنے، حکم لگانے نہ لگانے کی محتاج نہیں، بلکہ شریعت ہی حاکم ہے، حاکم ہے، حاکم. نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اگر کوئی سنی اعلی حضرت کے وصایا پر عمل کرتے ہوئے فتح و رضویہ شریف کو اپنا فیصل بنا کر فتاوی سنا دے اور حق بتا دے، اس پر سنی جوش میں آ کر یہ نعرہ لگا دیں کہ سنیت کا کام کریں گے، فتح و رضویہ عام کریں گے، تو سلطنت ہلتی دیکھ کر بے چینی یہاں تک بڑھے
کہ اس نعرے حق کو غیر مقلدیت اور گمراہیت کہہ دیا جائے؟ لیکن اے سنیوں، سچ بتاؤ، آج تک مردود تطہیر خبیث کی گستاخیوں پر فتاوا تو فتاوا ہے، کہیں اتنا بھی کہا گیا کہ یہ وہابیت اور گمراہیت کی بولی ہے؟ مگر نبی اور آل نبی کو مانتے ہیں، صرف اتنا کہنے پر معاذ اللہ شیعہ کی بولی بتا دی گئی، معاذ اللہ۔ اور سکوت عن الحق کے کیا سینگ ہوتے ہیں جو دور سے دکھائی دے جائیں؟ لیکن سن لو، فتاوا تو قرآن دے چکا، تم میں کا جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم ان سے چھپ چھپ کر محبت کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے، العظم باللہ رب العالمین۔ اور سن لو، ان قاضی و مفتیوں کی دل خراش کہانی محبوبان خدا کی توہینیں ہوں، ان کی شان میں بے ادبیاں ہوں، ان کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گے کہ جن کی وجہ سے دین و ایمان خطرے میں پڑ جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہاں، مگر سیمینار ہوگا، مفتیوں کا قلم ہلے گا تو کس پر؟ صابن پر، چومنگ پر، میگی پر، پیپسی پر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں دین و ایمان پر حملہ ہو وہاں ایسی خاموشی، ایسی چپکی، ایسا خوف، ایسا ڈر، ایسی لالچ، سوال کرنے والے سوال بھیجیں، دینی سوال ہاتھوں میں دے کر آئیں، مگر کیا مجال کہ شیطان رجیم حق بولنے اور شرعی جواب دینے دے، بلکہ پابندیاں لگا دی جائیں، حق نہ بولنا، منہ نہ کھولنا، جواب نہ دینا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھپے ہوئے رشتوں پر آنچ آ جائے۔ لیکن آخرت کی آگ سے جو ڈرتا ہے وہ یہاں کی آنچ کی فکر نہیں کرتا۔ ان ساری کرتوتوں کے باوجود ارمان یہ، تمنا یہ کہ منصب ہاتھ سے جانے نہ پائے، تعظیم و تکریم میں کمی آنے نہ پائے، ظلم یہ کہ اگر کوئی حق بتائے تو اسی کا رد کر دیا جائے۔ بہت ہو گیا، جو حق پر رہے گا، حق کہے گا، وہی مفتی و عالم کہلائے گا، اس پر کسی کا اجارہ نہیں، قبضہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فقیر چشتی نے ماضی میں بھی کبیر کے کبائر کو واضح کیا تھا، مگر مجرم شرعی کو کوئی پناہ دے کر شرن بری نہیں کر سکتا۔ برات کی تو ایک ہی صورت ہے، وہ شرعی توبہ ہے۔ اس سلسلے میں بامجبوری حال کے عوام اہل سنت ماں گھوسوی کو قائل کرنے کے لیے مولوی شہاب الدین رضوی کی مرتب کردہ کتاب سے ایک خط اور اس کا جواب گوش گزار سامعین اہل سنت کرتا ہوں۔ بہوش و گوش سنیے۔ سائل پوچھتا ہے، گرامی منزلت حضرت علامہ اظہری صاحب قبلہ جانشین سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، ہدیہ سلام و دست بوسی عرض خدمت یہ ہے کہ بعض مخالفین و حاسدین بڑی شدت سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ کے برادر گرامی مولانا ریحان رضا خان صاحب نے آپ پر کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ آخر اس امر کی حقیقت، واقعیت کیا ہے؟ اہل سنت میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے، لہذا آپ اصل حقیقت سے ہمیں آگاہ فرمائیں، نوازش و کرم ہوگا۔ فقط و سلام، نیاز کیش عبدالعزیز خان اشرفی، ناگپور۔ اس پر اظہری میاں کا یہ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلمہ علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس الزام کی واقعیت بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چھ معنی دارد۔ جو لوگ یہ الزام مجھ کم ترین پر رکھ رہے ہیں، اس کا ثبوت انہی کے ذمہ ہے، وہی اس کی واقعیت بتائیں اور ثبوت بہم پہنچائیں کہ فقیر کو میرے بھائی مولانا محمد ریحان رضا خان نے کافر کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کس بنیاد پر کافر کہا ہے، اور ان کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ جس بنیاد پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ممدوح مذکور نے مجھے کافر کہا ہے، اس بنیاد کا بھی وہ ثبوت باہم پہنچائیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مدعیان قیامت تک مطلوبہ ثبوت لانے سے عاجز رہے گا،
تو اب یہ لوگ یہ بھی بتائیں کہ بے ثبوت شرعی کسی مسلمان کو کافر کہنے والے کا کیا حکم ہے۔ اب کھلے گا کہ یہ الزام جو مجھ فقیر کو دیا جاتا ہے وہ بحمدہ تعالی میرے سر نہیں بلکہ الزام دینے والے سلسلہ رضویہ کے حاسدین اور ہم دونوں بھائیوں کے بلکہ پورے خانوادہ رضویہ کے یہ دشمن اس میں خود گرفتار ہیں۔ واضح رہے کہ انہوں نے صرف مجھے ہی مورد الزام نہ ٹھہرایا بلکہ میرے برادر بزرگوار کو بھی اس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح ان معاندین نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ لیکن بحمدہ تعالی میں اور میرے بھائی اس الزام بے بنیاد سے بری ہیں، اور یہ الزام انہی حاسدین رضویت کے سر ہے کہ جو کسی کو بے ثبوت شرعی کافر کہے بحکم حدیث کفر اسی پر لوٹتا ہے۔ ان حاسدین کے ہاتھ سوائے ان چند اشتہارات کے کچھ نہیں جن میں میرے برادر بزرگوار کا نام بھی نہیں، اور نام بھی ہو تو محض اشتہاری باتیں، حجت شرعی نہیں، تو ثبوت شرعی سے ان کے ہاتھ بحمدہ تعالی خالی ہیں، اور میرے لیے بفضلہ تعالی برات کے لیے یہی کافی ہے۔ الی آخرہ۔ گھوسوی کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ بلا ثبوت شرعی معاذ اللہ کسی سنی کو دیوبندی کہے اور دودھ کا دھلا بھی رہے، یہاں حکم نہ پلٹے گا؟ ہمارا یہ مختصر بیان اتمام حجت ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ میں بلا کسی خوف تردید یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ الیاس پادری، تطہیر خبیث یا ناری آشرم کے موجید و بانی کبیر گھوسوی کے رد کے لیے کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں، نہ منتظر ہوں۔ ہر کافر و مرتد، گمراہ گر، فاسق و فاجر کے رد کرنے کا حکم بقدر قدرت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو دیا ہے، اور اس کام کے لیے یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کسی بھی مسلمان کو کسی سیمینار و پنچایت کی ضرورت نہیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے اطلاع دی کہ کبیر گھوسوی کے تعلق سے ایک بیٹھک رکھی گئی ہے۔ بعد اطلاع میں نے شہزادگان حضور مظہر اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان، خصوصاً شیر ہندوستان حضرت مفتی محمد ادریس رضا صاحب سے رابطہ کیا، تو ان حضرات نے دو جملوں میں بہت صاف کہہ دیا کہ ہم ہرگز کسی بھی گستاخ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا گستاخ اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، چاہے وہ دھورا ٹانڈا کا خبیث مردود تطہیر ہو یا گستاخ مظہر اعلی حضرت گھوسی کا کبیر ہو، ہم ان خبیثوں سے کوئی بیٹھک پنچایت کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ واضح کر دیا۔ شرع سب پر حجت ہے، وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے؟ اور ہم سب کے لیے حضور اعلی حضرت کا یہ فرمان علی شان کافی ہے جو اپنی وصایا شریف میں فرما دیا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور ہمارے لیے صرف اور صرف فتاوی رضویہ قول فیصل ہے۔ فقیر چشتی بارگاہ سلطان الہند اجمیر شریف سے یہ واضح کر دینا چاہتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ قادریت، چشتیت، سہروردیت، نقشبندیت، برکاتیت، اشرفیت، رضویت، حشمتیت کیا ہے تو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع و پیروی ہے۔ میں بارگاہ سلطان الہند کار ساز عطا رسول خواجہ خواجگاں سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہم سب کو دین و شریعت کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور اس سے قلبی محبت دے اور اسی پر زندہ رکھے اور اسی کی اتباع میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔